Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8. Today it is our 22nd lecture on science class 8, and our topic is properties of the acids. There are two types of property, physical properties and chemical properties. آج ہم acids کی جو ہے physical properties اور chemical properties کو ڈسکس کریں گے اور جو ہے بتائیں گے کہ ایک تو ہمارا پچھلے لیکچر میں ہم نے ایسڈس کی ڈیفینیشن بتائی تھی اور سورسز آف ایسڈس کہاں کہاں سے ہم آبٹین کرتے ہیں، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، جس میں ہم نے جو ہے دو اس کی ٹائپس پڑھی تھیں. ایک تو ہم نے آرگینک ایسڈس پڑھے تھے اور ایک جو ہے ہم نے جو ہے منرل ایسڈس کا ذکر کیا تھا. تو آج ان کی اس ایسڈس کی جو ہے ہم نے فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اس کی فزیکل پراپرٹیز ہیں، ظاہری جو اس کی پراپرٹیز ہیں. ایسڈز ہیو سور ٹیسٹ، مقصد ہے کہ یہ ترش ہوتے ہیں چکھنے میں. اور آل ایسڈز آر سولوبل ان واٹر، جتنے بھی ایسڈز ہوتے ہیں تمام کے تمام پانی میں حل ہو سکتے ہیں. ایسڈ سولوشنز ٹرن بلو لیٹمس پیپر جو ہے ریڈ. مقصد لیٹمس پیپر ایک ایسا انڈیکیٹرز ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آیا کہ جو آپ کے پاس سولوشن ہے وہ بیس ہے یا ایسڈ ہے. تو یہاں پر جو نیلے رنگ کا لیٹمس پیپر ہوگا وہ اس پر جو ہے ایسڈ کا اثر کیا ہوگا، وہ ریڈ ہو جائے گا. اگر ریڈ ہے تو ریڈ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگلی جو پراپرٹی ہے، ایسڈ سولوشنز آر جو ہے کراسز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایسڈ سولوشنز ہیو پی ایچ گریٹر دین 7، جو ان کی پی ایچ اسکیل ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ 7 ہوتا ہے. آگے جا کے ہم پی ایچ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے، اسی چیپٹر میں اینڈ پر ہے وہ. تو آر ڈیلیوٹ ایسڈس کنڈکٹ الیکٹرسٹی ڈیو ٹو دا پریزنس آف دا جو ہے موبائل آئنس ان سولوشن. مقصد دے آر گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹرسٹی، مقصد اس میں سے بجلی ایزیلی گزر سکتی ہے. اس کے بعد اس کی ہیں کیمیکل جو ہے پراپرٹیز ہیں. اب کیمیکل پراپرٹیز جو ہے ہم اس کی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اب کیمیکل پراپرٹیز میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے ہم. اور جو ہے کیمیکلز پراپرٹی میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایکویس سولوشن آف ایسڈز. ایسڈز آر الیکٹرولائٹس میننگز دیٹ دے کنڈکٹ این الیکٹریکل کرنٹ. مقصد ہے کہ ایک ایکویس سولوشن جب اس کا پانی اس میں ملا لیتے ہیں تو جو ہے تو جو بھی اس سے سولوشن بنتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے الیکٹریکل کرنٹ جو ہے ایزیلی اس میں سے گزر سکتا ہے. تو الیکٹرولائٹس بن جاتے ہیں اس میں سے کرنٹ ایزیلی. الیکٹرولائٹ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جن میں سے کرنٹ ایزیلی گزر سکتا ہے. اب اس میں جو اس کی دوسری پراپرٹی ہے وہ ریئیکشن ود بیس ہے. جب ایسڈ اور بیس کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس منرلز نمکیات بنتے ہیں، سالٹ بنتا ہے. ایسڈ اگر بیس ملاتے ہیں تو سالٹ اور پانی بنے گا. اب اس میں نے نیچے مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے H2SO4 اور جو ہے زنک آکسائڈ کو ملاتے ہیں ہم، یہ بیس ہو گیا، یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہو گیا، ایسڈ ہو گیا. جب ان کو ملائیں گے تو ہمارے پاس ZnSO4 جو ہے جس کو ہم زنک سلفیٹ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پانی بھی مرد وجود میں آتا ہے. تو اس کی جو ہے ایسے ریئیکشن ود بیس کے ساتھ ہو گیا. جب آپ سلفورک ایسڈ کو زنک آکسائڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو زنک سلفیٹ اور پانی بنتا ہے. اسی طرح ریئیکشن ود میٹلز ہے، جتنے بھی میٹلز ہیں جب انہیں ملایا جائے گا تو اس میں کیا ہوگا، ایک تو سالٹ بنے گا اس میٹل کا جو بھی میٹل ہے، اس کے ساتھ ہائیڈروجن گیس جو ہے ایویلیویٹ یا خارج ہوگی. اب اس میں جو ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے جس سے ہم نمک کا تیزاب کہتے ہیں، اس کے ساتھ Mg کو میگنیشیم کو ملایا گیا تو میگنیشیم کلورائڈ یہ نمک ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے ہائیڈروجن گیس H2 ہائیڈروجن گیس خارج ہوگی. اس میں ریئیکشن ود کاربونیٹس ہے، جیسے جو ہے ہمارے پاس CaCO3 ہے، HNO3 کے ساتھ ملایا گیا ہے. یہ سلفورک ایسڈ کے ساتھ بھی آپ کی کتاب میں شاید میں بھی ملا ہوا ہے. جیسے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو ہے کاپر نائٹریٹ بنے گا جو کہ منرل ہے، سالٹ ہے، اور اس کے ساتھ واٹر بنے گا H2O، اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ. جب آپ کاربونیٹ
جو یا بائی کاربونیٹ جو ہے جو میٹلز کے کاربونیٹ ہیں یا بائی کاربونیٹ ہیں، ان کو جب آپ ایسڈ کے ساتھ ملائیں گے تو ایک تو نمک بنے گا، سالٹ بنے گا، واٹر بنے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے خارج ہوگی۔ یہاں پر جو ہے ہائیڈروجن نائٹریٹ کو جو ہے ایسڈ ہے یہ، اور جو ہے کیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ CuSO3 اور Cu جو ہے NO3 جو ہے یہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پانی بنا، اس کے ساتھ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے مرد وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ جو اس کی اگلی جو اگزامپل ہے ریئیکشن ود میٹلز، پیچھے ایک میں نے دیا ہوا تھا، یہاں سوڈیم کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہے۔ جب سوڈیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کو، نمک کو آپس میں ملایا جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے سوڈیم کلورائڈ اور اس کے ساتھ ہائیڈروجن گیس ایوالوڈ ہوگی۔ اس کے بعد اسی طرح آئرن کو جب ملایا جائے گا تو آئرن کلورائڈ اور ہائیڈروجن گیس ہوگی۔ جب میگنیشیم کے ساتھ سلفورک ایسڈ کو ملایا جائے گا تو پیچھے تو HCl کو ملایا گیا، یہاں سلفورک ایسڈ کو ملایا گیا تو میگنیشیم سلفیٹ اور ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ ایوالوڈ ہوگی، خارج ہوگی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے لاسٹ یہ میں نے دونوں پراپرٹیز پڑھانی تھی، فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز پڑھانی تھی میں نے، اور اس کا نیچے ہوم ورک بھی ہے، ہاؤ رائٹ ڈاؤن دا کیمیکل اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف دا ایسڈ۔ یہ مکمل جو ٹاپک پڑھایا گیا ہے یہ سارا کا سارا ود ایکویشنز کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو شیٹس پر حل کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اور اگر کوئی اس میں ابہام ہے، کوئی شک ہے، جیسے آپ سبمٹ کرانے آتے ہیں تو وہاں پر اساتذہ موجود ہوتے ہیں تو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ریئیکشن کرایا گیا، بتایا گیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، تو وہ آپ کو اس کو جو ہے واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔